ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گزشتہ سال میں نے یہ پستانوں کے موضوع پر دو ویڈیوز بنائی تھیں جو 138 نمبر اور 139 نمبر ہے۔ تو بہت سے حضرات کے یہ فون آتے تھے کہ یہ تو لگانے کا نسخہ ہے، تو کھانے کا نسخہ بھی ہمیں بتایا جائے۔ چونکہ ہر آدمی کو یہ الگ الگ بتانا یہ ذرا دشوار کام ہوتا ہے، اور پھر یہ موضوع بھی ذرا حساس ہوتا ہے کہ بار بار زیادہ ویڈیو جو ہے نا یہ نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اس سلسلے میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ جو مرد اور عورت یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شولڈر اور یہ ڈولے یا رانوں کا گوشت ہے، یا سینے کا جو گوشت ہوتا ہے، یہ یعنی مرد عورت کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نسخہ آپ سماعت فرما لیں، میں ذرا اس کے فوائد بعد میں بیان کروں گا کہ جدوار خطائی بال چھڑ اصلی، یہ دو قسم کی بازار میں ملتی ہے۔ یہ بال چھڑ یہ اصلی 1 نمبر جو ہے نا وہ آپ نے لینی ہے۔ اور اسگند ناگوری، اگر کسی کو پاکستانی اسگند مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ پنسار سے یہ اسگند ناگوری مل جاتی ہے۔ آملہ خشک اور ہالوں اور مغز ریٹھا، یہ ریٹھے لے لینے ہیں۔ تو اس کا جو چھلکا اتاریں گے اندر گٹھلی نکلے گی، گٹھلی کو توڑیں گے تو اس کے اندر یہ مغز نکلے گا، ہم نے وہ مغز استعمال کرنا ہے۔ مازو اور عقاقیہ یہ سارے 10-10 گرام ہیں، اور زعفران جو ہے یہ صرف 5 گرام ہے۔ اور نر چھہارے جو بڑے چھہارے کہلاتے ہیں، نر چھہارے کے نام سے یہ پنسار سے مل جاتے ہیں، اور مغز اخروٹ یہ 60 گرام لینا ہے۔ اور ان تمام دواؤں کا ہم نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ تو بھائی اس کی جو خوراک ہے وہ 1 سے لے کر 2 گرام صبح دوپہر اور شام یہ پانی کے ساتھ ہم نے لینا ہے۔ اب اس کے یہ فوائد جو ہے نا آپ وہ ذرا سماعت فرما لیں کہ کسی بھی وجہ سے پستانوں کے جو غدود ہوتے ہیں وہ ترقی نہ پا رہے ہوں، یا ہارمونز کی کمی سے پرورش نہ پا رہے ہوں، یا بعض لوگوں کو یہ بخار ہو جاتا ہے، اور بخاروں کی وجہ سے ان کے یہ ڈولے، شولڈر یا یہ رانوں کے پنڈلیوں کے جو گوشت ہوتے ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ پچک جاتے ہیں، یا عورتوں میں یہ جو پستان ہوتے ہیں ان کے سائز چھوٹے ہو گئے یا ڈھیلے ہو گئے یا پلپلے ہو چکے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، اور ان کا ابھار جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس دوا سے یہ پستانوں میں جو دودھ پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں وہ بھی اثر نو جوان ہو جاتے ہیں، اور جو عارضی میں پیچھے یعنی بیان کر چکا ہوں وہ بھی ختم ہو کر نسوانی حسن لوٹ آتا ہے۔ غدود نئی زندگی پا کر پستانوں اور کلوں کو سڈول اور بھاری اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ دوا جو ہے نا انسان کو موٹا تو نہیں کرتی، یعنی موٹاپا پیدا نہیں کرتی، لیکن جہاں جہاں گوشت کے ہونے سے انسانی حسن اور جوانی میں نکھار آتا ہے وہاں گوشت مضبوط ہو کر ابھر بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر رخسار ہیں، ڈولے، شولڈر، یا یہ چھاتی کا جو گوشت ہوتا ہے، ران ہیں، یہ کلے ہیں، یا پنڈلیاں ہیں، یہ جگہیں پرگوشت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خواتین کے ساتھ ساتھ نا یہ جو باڈی بلڈر لوگ ہوتے ہیں یا باڈی بلڈنگ کے شوقین ہوتے ہیں، یہ اس دوا سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گویا کہ اس دوا سے انسان کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ بس میں اپنی معروضات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔